ख़वार پرندہ۔ اللہ میاں کے کام وہی جانتے ہیں، کس کو کیا دینا ہے، کس کو کیا بنانا ہے، کوئی نہیں جان سکتا۔ رحیلہ کا باپ ایک غریب بڑائی تھا، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا تھا اور ان سے دروازے، کھڑکیاں، سٹول، تپائیاں وغیرہ بنا کر بیچتا تھا۔ معمولی سی پیسے مل جاتے تھے جن میں گزارا کرنا بھی مشکل تھا۔ رحیلہ امام دین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ امام دین کو بہت حسرت تھی کہ کاش اس کا بھی کوئی بیٹا ہوتا۔ ادھر اللہ میاں نے رحیلہ کو بے حد خوبصورت بنایا تھا۔ اکثر پڑوس کی عورتیں کہتی کہ حمیدہ بیگم، رحیلہ تمہاری بیٹی ہی نہیں ہے، تم ضرور اسے کسی بادشاہ کے محل سے اٹھا کر لائی ہو۔ رحیلہ خود کو اس بات پر بہت افسوس ہوتا تھا کہ وہ لڑکی کیوں ہے۔ لڑکا ہوتی تو اپنے باپ کے ساتھ لکڑی کا کام کرتی۔ وہ کہتی تھی کہ اس کے باپ کا کام معمولی نہیں ہے، ہم غریب ہیں تو کیا، ہم محنت کے بادشاہ ہیں اور کسی سے کم نہیں ہیں۔ ایک دن رحیلہ کی کسی سہیلی نے کہا، رحیلہ تمہاری شادی بھی کسی ترکان سے ہو جائے گی اور تم تھوڑے دن میں کالی سیاہ ہو جاؤ گی۔ اللہ کے کام اللہ جانتا ہے، جو اس کی مرضی، میں اسی میں خوش ہوں۔ اللہ کو اس کی یہ بات پسند آئی، اور بچوں یہ سچ ہے، اللہ کی مرضی میں ہمیشہ خوش رہنا چاہیے، وہ تمہارے لیے اچھا ہی کرتا ہے۔ تو خدا کا کرنا یوں ہوا کہ ایک دن رحیلہ کے ہاں کڑی پکی تھی۔ رحیلہ کو کڑی بہت پسند تھی۔ ماں باپ کھانا کھا چکے تھے، رحیلہ کو گھر کے کاموں میں بہت دیر ہو گئی تھی۔ اس کے حصے کی بہت تھوڑی سی کڑی رکھی تھی۔ ابھی وہ صفائی کر رہی تھی کہ دروازے سے کسی فقیر کی آواز سنائی دی، اللہ کے نام پہ کھانا کھلا دو، صبح کا بھوکا ہوں۔ رحیلہ نے یہ الفاظ سنے تو اس کے ہاتھ رک گئے، اور اس نے صبح کا ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ یہ فقیر بیچارہ تو صبح سے بھوکا ہے۔ اس نے جلدی سے دروازے پر جا کر فقیر کو روکا اور پھر اپنے حصے کی روٹی اور کڑی فقیر کو کھلا دی۔ فقیر نے خوشی خوشی یہ چیزیں کھائیں اور اس کے بعد رحیلہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، بیٹا، غریب وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے کوئی ہمدردی نہ ہو۔ تم غریب نہیں، بہت امیر لڑکی ہو، اور دیکھ لینا ایک دن ایسا آئے گا جب تم بہت بڑی بن جاؤ گی اور لوگ تمہارا نام بڑی عزت اور احترام کے ساتھ لیں گے۔ رحیلہ خوش ہو گئی۔ اس نے ماں باپ سے بھی اس کا تذکرہ نہیں کیا کہ اس نے کھانا نہیں کھایا۔ وقت گزر گیا، رحیلہ فقیر کے الفاظ بھی بھول گئی۔ وہ اکثر اپنے باپ کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی تھی، اور کبھی کبھی اس کا باپ امام دین بھی اسے دعائیں دیتا اور کہتا کہ اللہ نے مجھے بیٹی کی شکل میں بیٹا دیا ہے۔ رحیلہ کوئی بھی کام کر کے بہت خوش ہوتی تھی۔ وہ جس آبادی میں رہتی تھی وہ بہت بڑی تو نہیں تھی۔ اس آبادی کا نام امانت شاہ تھا۔ بستی امانت شاہ سے تھوڑے فاصلے پر ایک برے آدمی نے، جس کا نام راگا تھا، اپنی کٹھیا بنا رکھی تھی۔ راگا جادوگر تھا اور الٹی سیدھی حرکتیں کر کے لوگوں کو تنگ کیا کرتا تھا۔ اکثر وہ راستے سے گزرتے ہوئے کسی کے سامنے آ جاتا اور کہتا، تم جہاں جا رہے ہو وہاں تمہاری موت تمہارا انتظار کر رہی ہے، اگر اس موت سے بچنا چاہتے ہو تو مجھے 1000 روپیہ دے دو۔ بستی امانت شاہ کے لوگ غریب تھے، کسی کے پاس بھلا 1000 روپے کہاں سے آتے۔ راگا جو کچھ بھی ہوتا اس سے لے لیتا۔ لوگ جانتے تھے کہ یہ جادوگر ہے اور الٹے سیدھے جادو کر کے لوگوں پر مصیبتیں نازل کرتا ہے، اس لیے جس کے پاس جو کچھ ہوتا اسے دے دیتے، لیکن وہ پریشان ہو جاتے۔ راگا نے جو اپنی جھونپڑی بنا رکھی تھی، اس میں بڑی بڑی عجیب و غریب چیزیں ہوا کرتی تھیں، انسانوں اور جانوروں کی کھوپڑیاں، ان کے جسموں کی ہڈیاں، پتھروں کے لال پیلے رنگ کے ٹکڑے، جانوروں کی کھالیں۔ کوئی اگر اس کی جھونپڑی دیکھ لیتا تو دہشت سے اس کا برا حال ہو جاتا۔ پھر ایک بار یوں ہوا کہ راگا نے بستی امانت شاہ کے چودھری اقبال کو راستے میں روکا۔ چودھری اقبال ایک بہادر آدمی تھا، اکثر لوگ اس سے راگا کی لوٹ مار کی شکایتیں کیا کرتے تھے۔ چودھری اقبال نے راگا سے پوچھا، ہاں راگا، کیا بات ہے، کیا چاہتے ہیں؟ چودھری تو بڑا آدمی ہے، مجھے 5000 روپے دے دے، اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو تو جہاں جا رہا ہے وہاں تجھ پر آسمانی آفتیں نازل ہوں گی اور تو نقصان اٹھائے گا۔ میری بات سن راگا، بہت سے لوگوں نے تیری شکایتیں کی ہیں اور بتایا ہے کہ تو راستوں میں انہیں روک کر تنگ کیا کرتا ہے، مگر میرا نام چودھری اقبال ہے، کیا سمجھا؟ جا، چلا جا یہاں سے، ورنہ تجھ پر آفت تو میں بھی ابھی نازل کر دوں گا۔ یہ کہہ کر چودھری اقبال نے پستول نکال لیا اور راگا اپنی جگہ کھڑا ہو کر ہنسنے لگا، پھر کودنے اور ناچنے لگا۔ اس نے پیروں میں گھنگرو باندھے ہوئے تھے جو چھن چھن کی بڑی خوفناک آواز پیدا کر رہے تھے۔ اس کے بعد اس نے رک کر کہا، یہ آگ اگلنے والا چوہا جس سے تو مجھے ڈرا رہا ہے، الٹا تیرے لیے ہی مصیبت بن سکتا ہے۔ چودھری اقبال، جا، تو نے میری توہین کی ہے، اس کا نتیجہ تجھے ملے گا۔ چودھری اقبال اسے برا بھلا کہتا ہوا اپنے کام کی طرف چل پڑا۔ اسے ایک دوسری بستی میں جانا تھا اور اپنے ایک دوست سے ملنا تھا۔
वो इस दोस्त के पास पहुंच गया, उसके साथ बातें करने लगा, लेकिन फिर अचानक ही एक वाक़या हो गया। चौधरी इकबाल जिस जगह बैठा हुआ था, इस जगह के ऊपर दीवार पर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था। अचानक ही वो पत्थर चौधरी इकबाल के सर पर आ गिरा और चौधरी इकबाल के सर के टुकड़े हो गए और वो एक ही लम्हे में वहाँ पर मर गया था। चौधरी इकबाल के दोस्त दहशत ज़दा होकर खड़े हो गए, लेकिन अचानक ही ऊपर से शोर शराबे की आवाज़ें उभरने लगीं और फिर चौधरी इकबाल के दोस्त के नौकर एक खतरनाक सूरत आदमी को पकड़ कर नीचे ले आए। मालिक, इसने ऊपर चढ़कर वो पत्थर आपके दोस्त के सर पर फेंका था, हमने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया है। चौधरी इकबाल के दोस्त फयाज ने फ़ौरन ही पुलिस को बुलवा लिया और उस शख्स से इसका नाम पूछा तो उसका नाम रागा था। बाद में पुलिस ने रागा के बारे में तहकीकात शुरू कर दी। बस्ती वालों के बयानात लिए तो पता चला कि रागा का कहना अगर कोई नहीं मानता तो रागा चोरी छुपे वो अमल करता है जिसके लिए वो पहले से ही कह देता है, और इस तरह ये लोग समझते हैं कि रागा की बददुआ काम आई है, लेकिन असल काम करने वाला रागा ही होता है। पुलिस ने रागा के बारे में बहुत सी तहकीकात की तो इसके जराइम सामने आ गए। रागा पर अदालत में मुकदमा चला और आखिरकार उसे मौत की सज़ा हो गई। रागा ने अदालत के अंदर खड़े होकर ही कहा, देखो जज साहब, मुझे सज़ा मत दो। जो लोग मुझे सज़ा देते हैं मैं मरने के बाद उनको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। कह देता हूँ आपसे, वो दरोगा जिसने मुझे पकड़ा और वो सिपाही जिन्होंने मुझे मारा पीटा सबसे पहले मेरा शिकार बनेंगे। इसके बाद जज साहब वो वकील जिसने मेरे खिलाफ केस लड़ा है और वो भी मेरा शिकार बनेगा, और फिर इसके बाद जज साहब आप सबको कहता हूँ मुझे छोड़ दें, माफ़ कर दूंगा मैं आप लोगों को, लेकिन अगर आपने मुझे कोई नुकसान पहुँचाया तो फिर समझ लीजिएगा कि आपका कोई बचाव नहीं होगा। अदालत ने रागा को सजाए मौत सुना दी। बस्ती वालों को खुशी हुई थी कि चलो अब उन्हें रागा से निजात मिल जाएगी। रागा की सजाए मौत देखने के लिए बस्ती के बहुत से लोग जेल पहुंच गए थे, वो खुशियां मना रहे थे। रागा को काल कोठरी में रखा गया था। आखिरकार इसकी सजाए मौत का वक्त आ गया और उसे रस्सियों से बांधकर फांसी घाट ले जाया गया। फांसी घाट में फांसी के तख्ते पर खड़ा होकर उससे पूछा गया कि उसकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो